گزارش ہے کہ نفس بعض اوقات منہ زور گھوڑے کی طرح ہو جاتا ہے، تو اس کو قابو کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ نفس کے باغی ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ نفس یہ کام کرے گا کہ وہ طاقت مانگے گا، پیسہ مانگے گا اور لذت مانگے گا۔ کیا مانگے گا؟ بادشاہی، کہ پیسہ جیب میں ہو، بینک میں ہو اور لذت کا ساتھ ہو۔ تو یہ تین چیزوں سے اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ عام طور پر رات کو جاگنے والے ہوتے ہیں۔ جاگنا جو ہے ایک تو ویسے ہی عبادت ہے، دوسرا یہ صحت کو ٹھیک رکھتا ہے، اور نفس کو قابو کرنے والے کہ وہ ہنستے تھوڑا اور روتے زیادہ ہیں۔ آپ یہ وعدہ پکا کر لیں کہ آئندہ کہکہا نہیں لگانا ہے، یعنی ہنسی کی آواز اپنے کان تک نہ آئے، تو ایسا نہ ہو۔ اگر آپ کہکہے سے توبہ کر لیں تو پھر آپ کو اپنا نفس جو ہے یہ معتدل نظر آئے گا۔ نفس کی خوبی یہ ہے کہ جب وہ باغی ہوتا ہے تو کہکہا مارتا ہے، مزاحیہ باتیں کرتا ہے اور لطیفے بولتا ہے۔ بس آپ اس سے بچو۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، تو آپ گھروں میں بیٹھو، اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھو۔ بیوی بچوں کے پاس یہ نفس معتدل رہتا ہے، تو نفس کو بازاروں میں نہ پھراؤ۔ تو پھر آپ کہاں بیٹھو؟ گھر میں بیٹھو۔ تو گھر میں بیٹھنے والا آدمی بالعموم نیک رہتا ہے۔ جب وہ باہر جاتا ہے اور نظارے دیکھتا ہے تو پھر اسے فوراً خیال آ جاتا ہے کہ میرے گھر میں جو بچے ہیں، میرے بیٹیاں اور بیٹے، ان کی حفاظت جو ہے وہ صرف میرے اخلاق سے ہی ہو سکتی ہے، تو میرا اخلاق صحیح ہونا چاہیے۔ تو اس طرح نفس باغی نہیں ہوتا، تو آپ کے ذہن کی بغاوت جو ہے وہ فوری طور پر بچوں کے عمل میں آ جاتی ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے، مثلاً آپ انگلینڈ میں ہوں اور وہاں آپ غلطی کریں تو غلطی کا اثر یہاں اولاد میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایسا راز ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ جینز میں اثر آ جاتا ہے۔ تو نفس کو قابو کرنے کے لیے آپ شب کو جاگو، گھر میں رہو، روزہ رکھو اور فاقہ کرو تاکہ نفس کمزور ہو جائے۔ ایک آدمی مرغا کھا رہا تھا، اسے پوچھا آپ کیوں کھا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ بڑی دیر سے میرا نفس کہہ رہا تھا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا ہے، تو میں نے کہا کہ تو زبردستی مرغ کھا۔ تو اس طرح آپ نفس کی مخالفت نہ کرنا، آپ مہربانی کرنا ایسا نہ کرنا۔ میرا خیال ہے کہ صحیح معنوں میں نفس کی مخالفت کرنی چاہیے، تو آپ غلط طریقے سے نفس کو نہ مارنا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اپنے شیخ کی اطاعت کرو، اگر شیخ بنایا ہے تو اطاعت کرو، اور اطاعت کے اندر کنسیشن نہیں ہوگی، اور نہ کنسیشن رعایت مانگو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شیخ کی باتیں سنا کریں، اور آپ اگر اس کا کہنا مانتے ہیں تو اس نے جو بات آپ سے کہہ دی ہے اس کو سنو اور اس کو فالو کرو، اطاعت کرو۔ اگر فالو نہیں کرتے تو اس نے کچھ کہنا تو ہے نہیں اور نہ ہی کوئی مارشلہ لگانا ہے، تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ نفس طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو نفس ہوتا ہے اطاعت کے نہ کرنے کی سزا۔ ایک آدمی کا اپنے شیخ، اپنے پیر صاحب کی محفل میں جانا بند ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو کسی اور کام میں مبتلا ہو گیا ہے۔ شیخ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ آپ کی دعا سے فیضان ہو گیا، رات کو میرے پاس بندہ آتا ہے، مجھے لے جاتا ہے اور پھر بہشت کی سیر کراتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جب رات کو تم بہشت کی سیر کرنے جاؤ تو یہ لفظ پڑھنا۔ اس نے رات کو اس جگہ وہ لفظ پڑھے، دیکھا تو وہاں پر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے، اور جو وہ بزرگ تھا وہ شیطان ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں۔ اگر شیخ کو مانا ہوا ہے تو اللہ کے قرب کا احساس بغیر شیخ کے تعاون کے ممکن نہیں ہوگا، اور اگر نہیں مانا ہوا تو پھر جس استاد کو مانا ہوا ہے اس کے ساتھ چلو۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ماں باپ کو نہیں مانتا اور اللہ کو مانتا ہوں، تو اس سے زیادہ جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو تو مانتا ہے لیکن ماں باپ کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے اور استاد کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے اور شیخ کو نہیں مانتا۔ تو نفس کو کنٹرول کرنے کے طریقے یہ ہیں: رونا، شب بیداری کرنا، کم کھانا، بزرگوں کی صحبت اختیار کرتے رہنا، گھر کے اندر موجود پایا جانا، اپنے بچوں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس رہنا اور ماں باپ کے پاس رہنا۔ ایسا شخص باہر جا کر فساد نہیں مچائے گا۔ اسے اندیشہ ہوگا کہ اگر میں نے فساد مچایا تو ان لوگوں کی حفاظت کون کرے گا۔ ایک بچہ تھا اور وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا۔ کافی لوگ مسجد کے دروازے سے باہر آ رہے تھے، وہاں پر کیچڑ تھی۔ ایک پیر صاحب بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا آگے دلدل ہے، دیکھ کر چلو کہیں پھسل نہ جاؤ۔
تو بچہ فل بدے بولا کہ سرکار میں تو پھسلا سو پھسلا، اور اگر میں گرا تو اکیلا ہی گرا، لیکن آپ گر گئے تو ہم سارے گر جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ گھر کا مالک جو ہے وہ بھی پھسلنے لگ گیا تو پھر گھر کے بچے تو پہلے ہی تباہی مچائیں گے۔ تو گھر کے بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سوائے اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنے کے اور کوئی حفاظت نہیں۔ جب تک آپ اپنے نفس پر کنٹرول نہ کرو، بچوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، لہٰذا آپ نفس کو کنٹرول کریں تاکہ آپ کا اولاد پر کنٹرول ہو جائے، ورنہ اولاد باغی ہو جائے گی۔ اگر نفس باغی ہوا تو اولاد باغی ہو جائے گی۔ نفس تو شاید آپ کو لذت دے دے، پھر اولاد کی بغاوت آپ کو وہاں صدمہ پہنچائے گی جہاں آپ صدمہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس بات کا سب سے بڑا خطرہ ہے کہ تمہاری بغاوتیں تمہاری اولاد پر نازل نہ ہو جائیں، لہٰذا آپ دھیان کرو اور نفس کو کنٹرول میں رکھو۔